رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں جسم ہو کہیں اپنا دل تو ہے مدینے میں جسم ہو کہیں اپنا دل تو ہے مدینے میں یاد مصطفیٰ ایسی میرے کملی والے کا گھر تو ہے مدینے میرے کملی والے کا گھر تو ہے مدینے میں ہاں مگر وہ رہتے ہیں عاشقوں کے سینے مگر وہ رہتے ہیں عاشقوں کے سینے میں یاد مصطفیٰ ایسی کون ہے دیوانہ کس کا ہے یہ دیوانہ کون ہے دیوانہ کس کا ہے یہ دیوانہ حشر میں بھی کہتا جانا ہے مدینے میں حشر میں بھی کہتا ہے جانا ہے مدینے میں یاد مصطفیٰ ایسی اب آپ کے سامنے بنا کافی پیڑے طریقت رغبت شریعت آل علی اولاد علی حضور قبلہ سید محمد ذیشان رسول بخاری سے آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے آپ سارے حضرات اس نیت کے ساتھ نعرے کا جواب دیں کہ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کا نام بلند کریں گے نعرہ حیدری قبلہ پیر مرشد سید محمد ذیشان رسول بخاری سے ونسلم على سيدنا حبيبنا وشفيعنا
مولانا وملجأنا ومأوانا محمد رسول النبی الکریم الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى صحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس للانسان الا ما سعى صدق اللہ مولانا العظیم۔ ایصال ثواب کی خاطر سبھی احباب درود و سلام کی تلاوت فرمائیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات پر انوار پر بے شمار نذرانہ ہائے درود و سلام عرض کرنے کے بعد، عزیزان مکرم، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہماری گردنوں میں نسبت مصطفیٰ کا کلادہ عطا فرمایا۔ ایصال ثواب کے عنوان سے معمن آج کا اجتماع ہے۔ اللہ کریم سرکار دو عالم علیہ السلام کے ذکر خیر کا وسیلہ ان مقدس ایام کے طفیل مرحومہ مائی صاحبہ کے حق میں قبول فرمائے، ہماری خطاؤں سے صرف نظر فرما کر اللہ کریم ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے۔ 11:15 بجے انشاءاللہ العزیز ہم ختم شریف پڑھیں گے۔ کچھ باتیں جو ذہن میں آ رہی ہیں آپ کے گوش گزار کر کے میں اپنی بات کو بر وقت سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ وہ عقائد جو امت مصطفیٰ میں زمانہ رسول سے لے کر آج تک تسلسل کے ساتھ چلے آ رہے ہیں، ان عقائد ایمانیہ میں سے ایک عقیدہ ایصال ثواب کا بھی ہے۔ مرحومین کی بخشش کے لیے دعا کرنا اور ان کی مغفرت کے لیے مختلف حسنات کے اور نیکیوں کے طریقوں کو اور راہوں کو اختیار کرنا، یہ اہل ایمان کا زمانہ مصطفیٰ سے آج تک وتیرہ رہا ہے۔ ایمان والے اپنی میتوں کی بخشش کے لیے حضور علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق عمل کر رہے ہیں، اور آج کی محفل بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ جو آپ نے پہلے بھی شاید سن رکھی ہو، مگر اس حدیث پاک پر کچھ محدثین کرام نے خوبصورت تبصرے فرمائے ہیں، وہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے حدیث مبارکہ بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے، اور بھی بہت ساری کتب حدیث کے اندر یہ روایت آئی ہے۔
میرے اور آپ کے نبی پاک علیہ السلام اپنے کچھ صحابہ کے ہمراہ محو سفر تھے، سفر کر رہے تھے، اور دوران سفر حضور علیہ السلام کا گزر ایک ایسی جگہ سے ہوا جہاں پر 2 قبریں تھیں۔ جس سواری پر حضور سوار تھے اس خاص مقام پر پہنچ کر سرکار کی سواری ٹھٹکی اور رک گئی۔ صحابہ جو حضور کے ساتھ تھے انہوں نے چہرہ مصطفیٰ کو تکا تو آثار فکر مندی حضور کے چہرہ پاک پر دیکھ کر عرض گزار ہوئے، حضور آپ کے مقدس چہرہ پاک پر پریشانی کے آثار ہیں، سبب کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا تم پہلے جلدی سے جاؤ اور وہ جو سامنے کھجور کا درخت ہے اس سے ٹہنی توڑ کے لے آؤ۔ صحابہ گئے اور کھجور کے درخت سے ٹہنی توڑ کر لائے۔ اب حدیث پاک میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے اس ٹہنی کو توڑا یا چیرا، توڑ کر یا چیر کر 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک ٹکڑا ایک قبر پر رکھ دیا اور دوسرا ٹکڑا سرکار نے دوسری قبر پر رکھ دیا۔ آگے چلنے لگے تو صحابہ نے سبق دریافت کیا، حضور یہاں پہنچنا، آپ کی سواری کا رکنا اور آپ کے مقدس چہرہ پاک پر فکر مندی کے آثار کا آنا، اور پھر ہم غلاموں کو حکم دینا کہ ٹہنی توڑ کے لاؤ، پھر اسے 2 حصوں میں منقسم کر کے دونوں قبروں پر رکھ دینا، یہ سارا طرز عمل حضور کس وجہ سے تھا؟ تو میرے اور آپ کے کریم آقا نے فرمایا کہ جیسے ہی میں یہاں پر پہنچا تو آقا فرماتے ہیں ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا اور میری سواری نے اس عذاب الہیہ کو محسوس کیا۔ فرمایا میں نے تمہیں حکم دیا کہ سامنے کھجور کی ٹہنی توڑ کر لاؤ، چونکہ فرمایا ہر شے اللہ کا ذکر کرتی ہے، میں نے ان شاخوں کو دونوں قبروں پر رکھا، یہ کھجور کی شاخیں جب تک ان دونوں قبروں پر موجود رہیں گی اور ہری رہیں گی یہ اللہ کا ذکر کرتی رہیں گی، اور ان کے ذکر کرنے کی وجہ سے دونوں قبر والوں سے عذاب ٹلا رہے گا۔ یہ حدیث پاک ہے جو ہم سب نے بیشتر بار سنی ہے، مگر اس حدیث پاک سے کچھ عقائد ہیں جن پر ہمیں تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلا عقیدہ، میرے اور آپ کے کریم کا وہاں پہنچنا۔ اب ذرا آپ محسوس بھی فرمائیں اور ذرا گن بھی لیں اور دیکھ بھی لیں کہ اس ایک حدیث پاک سے کتنے اہل و سنت کے عقائد ثابت ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے سرکار کا وہاں پر پہنچنا اور حضور کی سواری کا رک جانا، جانور کا رک جانا، پہلی بات۔ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ عذاب قبر برحق ہے۔ بولیے کیا؟ عذاب قبر برحق ہے۔ عذاب قبر کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، جیسا کہ بعض لوگ اس حوالے سے ذکر کر دیتے ہیں کہ صاحب دیکھی جائے گی، جو قبر میں ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں گزارش کیا کرتا ہوں یہاں تو اگر والد اپنے بیٹے کو 200-400 روپے دے کر بازار سے سبزی خریدنے کے لیے بھیجے تو واپسی پر ان 300 روپے کا حساب اپنے والد کو نہیں دیا جاتا۔ آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کیسے کر دیا کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا؟ آپ 200 کا حساب اپنے والد کو نہیں دے سکتے، اگر رب نے 60 سال کا حساب پوچھ لیا کیسے دیا جائے گا؟ یہ نہیں کہنا چاہیے دیدہ دلیری کرتے ہوئے کہ صاحب جو ہوگا دیکھا جائے گا، نہیں، عذاب قبر برحق ہے۔ اور یہ کہنا کہ
کیڑے ہوں گے تو کسی اور طرف ہوں گے، بچھو ہوں گے تو کسی اور طرف ہوں گے۔ اللہ کی رحمت پر امید بھی رکھنی چاہیے، یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، خوف خدا اور رحمت الہیہ پر امید، یہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ مگر عذاب قبر کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، اس کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اس سے پناہ اس لیے مانگنی چاہیے کہ بخاری شریف کی اس حدیث پاک سے پہلی بات یہ ثابت ہو رہی ہے کہ عذاب قبر پر حق ہے، قبر میں عذاب ہوتا ہے، عذاب بھی ہے، ثواب بھی ہے، چونکہ میت کا سلسلہ تو وہیں سے شروع ہو جاتا ہے، برزخ سے شروع ہو جاتا ہے۔ ایک بات عذاب قبر کا ہونا پر حق ہے، اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات، صحابہ بھی تو ساتھ تھے، مگر سرکار کی سواری کو پتہ چلا کہ قبروں کے نیچے عذاب ہو رہا ہے۔ آپ غور فرما رہے ہیں یا نہیں فرما رہے؟ حضور کے صحابہ بھی تو ساتھ تھے، اور کائنات کے بہترین لوگ ہیں سرکار کے صحابہ، جو حضور کی تربیت میں رہے، امت کے شاندار افراد ہیں۔ آج جو ہم یہاں پر محافل سجاتے ہیں، اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں، یہ یقیناً حضور کے اہل بیت کا، حضور کے خاندان کا اور سرکار کے صحابہ کا امت پر احسان ہے۔ جتنا دین سینہ بسینہ صحابہ تک پہنچا حضور کی ذات پاک سے، وہ انہوں نے ایمانداری سے امت میں ٹرانسفر کیا ہے، منتقل کیا ہے۔ صحابہ بھی ساتھ تھے، مگر سواری کو، جانور کو پتہ چلا کہ عذاب ہو رہا ہے۔ دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھیں، میرے اور آپ کے کریم آقا فرماتے ہیں کہ جب تم میت کو جنازے کے بعد دفن کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہوتے ہو تو آقا فرماتے ہیں وہ میت بولتا ہے، مرنے والا بولتا ہے۔ حضور کیا بولتا ہے؟ فرمایا اگر نیک ہو تو جنازہ اٹھانے والوں سے میت کہتا ہے قدمونی قدمونی، مجھے جلدی جلدی میری منزل کی طرف لے چلو، اور اگر گناہگار ہو تو کہتا ہے ہاں ہاں افسوس، مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ اور آقا فرماتے ہیں اس کی آواز کو انسانوں اور جنوں کے سوا اللہ کی ہر مخلوق سنتی ہے۔ غور فرما رہے ہیں نہیں؟ انسانوں اور جنوں کے سوا اس میت کی، مرنے والے کی آواز کو ہر شے سنتی ہے۔ ایک مسئلہ یہاں پر یہ بھی ہے، اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب دیکھیں، ہم تو قبرستان میں جا کر کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، اور سلام وہاں کیا جاتا ہے جہاں سے جواب کی امید ہو۔ ایسا ہی ہے، کامن سینس ہے۔ کوئی اس میز کو تو آ کر السلام علیکم نہیں کہتا، اس مائک کو، اس پنکھے کو، اس کرسی کو تو آ کر کوئی السلام علیکم نہیں کہتا۔ کیوں؟ یہاں سے جواب کی امید نہیں ہے۔ سرکار نے ہمیں قبر والوں کو سلام کرنے کا حکم دیا، اس کا کیا معنی ہوا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ وہاں سے جواب آتا ہے، اور اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ صاحب جواب تو آتا ہے لیکن ہم تو نہیں سنتے، تو بھائی گزارش یہ ہے، پھر قصور آپ کے کانوں کا ہے، وہ تو سلام کا جواب آج بھی دے رہے ہیں۔ اگر آپ نہیں سنتے تو آپ کی سماعت کا قصور ہے، وہ تو جواب آج بھی دیتے ہیں۔ جن کی سماعتیں ٹھیک تھیں اور جو ٹھیک ٹھیک سن لیتے تھے، ان کی کیفیت یہ تھی، وفا کے اندر حدیث پاک موجود ہے، وفا الوفا شریف کے اندر، میری اور آپ کی ماں اماں جی خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ فرماتی ہیں آپ ہفتے میں ایک دن، آپ میں سے بہت سے دوست ایسے ہوں گے جو حرم شریف حاضر ہوئے ہیں، اماں جی ہفتے میں ایک دن اپنے گھر سے پیدل چل کے اپنے دادا جان اور حضور کے چچا جان سید الشہداء جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر حاضر ہوتی تھی، ہفتے میں ایک دن پیدل چل کے۔ اور آپ فرماتی ہیں کہ میں جیسی قبر پر جاتی تو میں کہتی السلام علیکہ یا جدی، دادا جان السلام علیکم، تو فرماتی ہیں قبر شریف سے مجھے آواز آتی تھی اور میں سنتی تھی وعلیک السلام یا بنتی، میرے دادا حضور کے چچا فرمایا کرتے تھے میری دی تینوں بھی جیاں ہیں،
اور فرمایا میں ان کے جواب کو اپنے مقدس کانوں سے سماعت کیا کرتی تھی. تو جن کے کان ٹھیک ہیں وہ تو آج بھی سنتے ہیں، بلکہ یہ بھی بخاری شریف کے اندر موجود ہے. سرکار فرماتے ہیں جس شخص کو اللہ سقائے باطنی دل کی صفائی عطا فرما دے وہ میت کے حالات سے اس قدر باخبر ہو جاتا ہے جیسے زندہ شخص اپنے پڑوسی کے حالات سے باخبر ہوتا ہے، جس کو اللہ سقائے باطنی نصیب فرما دے. تو دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ جیسے جانور نے، اس کو پتہ چلا، جانور کو علم ہوا کہ عذاب قبر ہو رہا ہے، اس نے دیکھا، تو سرکار فرماتے ہیں کہ میت بولتا ہے، اس کی آواز کو انسانوں اور جنوں کے سوا اللہ کی ہر مخلوق سنتی ہے. دو باتیں. تیسری بات، اس پر مجھے تھوڑی سی آپ کی توجہ چاہیے. سرکار کا وہاں پر پہنچنا اور حضور کا ملاحظہ فرمانا کہ قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. تیسرا عقیدہ، میرے اور آپ کے نبی اس وقت موجود تھے عالم دنیا میں. تھوڑی سی توجہ فرمائیے آپ. حضور کہاں موجود ہے؟ عالم، زور سے بولیے، عالم دنیا میں. اور دونوں میتیں موجود ہیں عالم برزخ میں. حضور کا جہان اور تھا اور ان دونوں میتوں کا جہان اور تھا، اور سرکار نے دیکھ لیا کہ قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. تیسرا عقیدہ اس آیت سے یہ بنائیے، اس حدیث سے، کہ جو رسول دنیا میں رہتے ہوئے برزخ والوں کو دیکھ سکتے ہیں وہ رسول آج عالم برزخ میں رہ کر عالم دنیا میں اپنے غلاموں کو بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں. اگر وہ بات عقل میں آتی ہے تو یہ بات بھی عقل میں آنی چاہیے. اگر حضور دنیا میں رہتے ہوئے قبر والوں کو دیکھ سکتے ہیں تو آج میرے اور آپ کے نبی اپنی قبر شریف میں رہتے ہوئے دنیا میں اپنے غلاموں کو بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں. اور صرف ملاحظہ نہیں کرتے، حضور صرف دیکھتے نہیں ہیں، بلکہ یہ بھی سرکار کی حدیث پاک ہے. آقا فرماتے ہیں میرا کوئی امتی، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. حضور کتنے قریب ہیں. سرکار فرماتے ہیں میرا کوئی بھی امتی زمین کے کسی بھی خطے پر پیدل چل کے جا رہا ہو اور اس کے پیر میں کانٹا چبھ جائے، آقا فرماتے ہیں اسے تکلیف بعد میں ہوتی ہے، پہلی سی کی آواز گنبد خضرا سے نکلتی ہے. کتنے قریب. تین باتیں. چوتھی بات، سرکار نے صحابہ سے فرمایا ٹہنیاں توڑ کے لے آؤ، قبر پر رکھتا ہوں، ذکر کریں گی عذاب ٹل جائے گا. چوتھا عقیدہ یہ بنا اس حدیث سے کہ حضور امت کو بتانا چاہتے ہیں کہ تمہارا نبی، چوتھا عقیدہ، صرف عذاب ہوتا ہی نہیں دیکھ رہا، میں محمد عذاب کو ٹالنے کی طاقت بھی رکھتا ہوں. مصطفیٰ کا اختیار دیکھیں. صرف یہ نہیں کہ بس عذاب ہو رہا ہے تو میں دیکھ کے آگے خدا اپنا گزر جاؤں، نہیں. فرمایا صرف عذاب ہوتے ہوئے نہیں دیکھ رہا، تمہارا نبی عذاب کو ٹالنے کی طاقت بھی رکھتا ہے. پانچواں عقیدہ اسی حدیث سے، جو نبی دنیا میں رہ کر قبر والوں کا عذاب ٹال سکتا ہے، بول کر بتائیے وہ رسول آج گنبد خضرا میں رہ کر دنیا والوں کی مشکل کشائی نہیں فرما سکتے؟ وضاحت کا وقت نہیں ہے، میرے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. 5 عقیدے اس حدیث پاک سے. اگلی بات، سرکار کا 2 ٹہنیاں منگوا کر رکھنا، کھجور کی ٹہنیاں. ایک بات اور، درخت تو وہاں پر اور بھی موجود تھے، سرکار نے کھجور کا انتخاب کیوں کیا؟ درخت، پودے، جھاڑیاں تو اور بھی موجود تھیں، تو کھجور کا انتخاب کیوں؟ اس میں 2 وجوہات ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ کھجور درختوں میں سے وہ درخت ہے جس کی شاخیں، پتے اور ٹہنیاں دیر تک ہرے رہتے ہیں، دیر تک. ایک وجہ تو یہ ہے، جلدی خشک نہیں ہوتے، سوکھتے نہیں.
دوسری وجہ یہ ہے کہ ایک دن سرکار صحابہ کے اندر موجود تھے اور حضور نے فرمایا صحابہ مومن کی مثال کھجور کے درخت کی طرح ہے. بندہ مومن کی مثال کھجور کے درخت کی طرح. حضور سمجھے نہیں. فرمایا جیسے موسم بدلتا رہے، بہار ہو، سردی ہو، گرمی ہو، خزاں ہو، برسات ہو، موسم بدلتا رہے، تو فرمایا جیسے موسم کے تغیرات کھجور کی ہریالی پر اثر انداز نہیں ہوتے، وہ سارا سال ہرا رہتا ہے. فرمایا مومن کا بھی یہ خاصہ ہے، کلمہ توحید پڑھنے کی برکت سے زندگی کی آخری سانس تک بندہ مومن ایمان کی خوشبو سے مہکتا رہتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم 10 محرم الحرام کو یا دیگر ایام میں بھی کھجور ہی کی ٹہنیاں، شاخیں اور پتے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ قبروں پر جا کر رکھیں. تو سرکار نے فرمایا کہ اگر یہ ٹہنیاں توڑ کر لاؤ، یہ جب تک ہری رہیں گی، قبروں پر موجود رہیں گی، اللہ کا ذکر کریں گی، ان کے ذکر کی برکت سے قبر والوں سے عذاب ٹلا رہے گا. چھٹا، اب 7واں عقیدہ جس کا تعلق ہمارے یہاں بیٹھنے کے ساتھ ہے. بس آخری جملے کہنے لگا اور یہ سب سے ضروری اور خاص بات ہے، کیونکہ میں اور آپ کچھ لوگ شاید سفر کر کے آئے ہوں اور کچھ شاید زیادہ سفر کر کے آئے ہوں. تو کیوں آئے؟ اگر ہمیں کوئی دوست یہ کہے کہ صاحب اس طرح سے تو بیٹھنے کا مرنے والے کو فائدہ ہی نہیں ہوتا، تو ہمارے یہاں آنے کا کام دھندا چھوڑ کے یہاں بیٹھنے کا مقصد کیا ہے؟ اسی حدیث پاک سے 7واں عقیدہ، کھجور کی ٹہنیاں. آقا نے فرمایا یہ جب تک ذکر کرتی رہیں گی عذاب ٹلا رہے گا. فیصلہ میرا خیال ہے ہر صاحب عقل خود کر سکتا ہے. اگر کھجور کی ایک فٹ کی بے جان ٹہنیاں، میں الفاظ دوبارہ دہرا دیتا ہوں، اگر ایک فٹ کی کھجور کی بے جان شاخیں اللہ کا ذکر کریں تو قبر والوں سے عذاب ٹل جائے. اگر جیتے جاگتے حضور کے امتی کلمہ پڑھنے والے بیٹھ کر رب رسول کا ذکر کریں تو اس کا ثواب مرنے والوں کو نہیں پہنچے گا. ٹہنیوں کا ذکر کرنے سے عذاب ٹل جائے، اگر یہ بات عقل میں آ سکتی ہے تو پھر یہ بات بھی عقل میں آنی چاہیے کہ اگر درختوں کا ذکر کرنے سے عذاب ٹل سکتا ہے، جو کہ ٹلے گا، سرکار کا فرمان ہے، تو اگر جیتے جاگتے 6 فٹ کے 5 فٹ کے حضور کے امتی ذکر کریں اور جتنی بار بھی ذکر کریں تو اس کا ثواب نہ صرف مرنے والوں کو پہنچتا ہے بلکہ اللہ اس کی برکت سے ان کے درجات میں بلندی بھی عطا فرماتا ہے. ہر جمعرات کو، کب؟ شب جمعہ، ہر جمعرات کو. یہ بھی سرکار کا فرمان ہے. آقا فرماتے ہیں ہر جمعرات کو شب جمعہ تمہاری میتیں، تمہارے مرنے والے قریبی عزیز، وہ آ کر دروازے پر، تمہارے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو گئے. اب چونکہ مارا ماری اتنی ہے، افراتفری اتنی ہے، ہائے ہائے اتنی ہے کہ لوگوں کے پاس تو زندوں کے لیے وقت نہیں ہوتا. یہ ابھی چونکہ بارشوں کا موسم ہے، آپ ذرا جا کر قبرستان میں حالت دیکھیں. وہاں پر تو چونکہ جامعہ کے سامنے قبرستان ہے، لڈن کی بات کرتا ہوں، تو نکلتے آتے جاتے نظر پڑ جاتی ہے. اب جیسے آج کل بارشیں ہو رہی ہیں تو بعض دفعہ وہاں ہمارے ہاں بعض دفعہ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر بارش زیادہ آ جائے تو کچھ قبریں ایسی ہیں کہ جن کا کوئی پرسان حال ہی نہیں ہوتا. قبروں کا بیٹھ جانا تو عام سی بات ہے. بعض دفعہ میتوں کی باقیات جن لوگوں نے دیکھا انہوں نے بتایا، کفن کے ٹکڑے اور بعض دفعہ میتوں کی ہڈیاں پانی پر تیر رہی ہوتی ہیں جن قبروں کا کوئی پرسان حال ہی نہیں ہوتا. تو ہمارے پاس تو زندوں کے لیے وقت نہیں ہوتا. مٹ گیا مشتاق دل سے رنگے یاد رفتگاں. وہ کہتے ہیں آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ نا پچھلی یادیں دل سے مٹ گئیں. مٹ گیا مشتاق دل سے رنگے یاد رفتگاں، پچھلوں کی یادیں آہستہ آہستہ دل سے مٹ گئیں. میں تیسری بار پڑھ رہا ہوں، مٹ گیا مشتاق دل سے
رنگ یاد رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے، قبریں پرانی ہو گئی۔ اب تو زندوں کے لیے وقت نہیں ہے صاحب، کہاں کوئی خوش نصیب ایسی اولاد ہو، خوش نصیب کو بھائی ہو، کوئی والدین ہو، اعزا اقربا ہو جو اپنے مرنے والوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہو۔ ہمارے پاس تو دعا کرنے کا بھی وقت نہیں ہے الا ماشاءاللہ۔ سرکار فرماتے ہیں الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا اسلحہ ہے۔ اور آپ یقین جانیں، میں آپ کو یہاں سے عرض کر رہا ہوں، یہ دعا ایٹم بم سے بھی زیادہ طاقتور ہے، مگر ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم زندگی آسان کرنے کے لیے پیسہ استعمال کرتے ہیں، تعلق استعمال کرتے ہیں، وسائل استعمال کر لیتے ہیں، لوگوں کی منتیں اور ترلے اور درخواستیں کر لیتے ہیں، دعا نہیں کرتے۔ دعا مومن کا اسلحہ ہے۔ اللہ انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے تو میں اس کو عطا کروں، اس کی مشکلات کو آسان کروں۔ تو دعا یہ طریقہ ہے اہل ایمان کا جو 1400 سال سے چلتا آ رہا ہے۔ اور آخری جملہ اور بالکل سچا جملہ، اگر ایصال ثواب کے اس طریقہ کار کو اور اس سنت کو، ایصال ثواب کی سنت کو اگر کسی نے اس گئے گزرے دور میں زندہ رکھا ہوا ہے تو وہ صرف جماعت اہل سنت کے لوگ، جنہوں نے ایصال ثواب کو اس کی صحیح کیفیت میں زندہ رکھا ہوا ہے۔ خدا کرے جو کلمات آپ نے فرمائے، جو میں نے عرض کیے ممبر شریف سے، یہ سارے سرکار کے وسیلہ پاک سے مرحومہ مائی صاحبہ اماں جی کے حق میں قبول ہو جائے۔ میرا اور آپ کا خاتمہ بھی اللہ کریم ایمان پر فرما دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ رب ذوالجلال تلاوت شریف کا ثواب، ختم شریف کا ثواب، اذکار و اوراد و وظائف و اہتمام کا ثواب سرکار دو عالم علیہ السلام کے دربار گوہر بار میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ وسیلہ پاک سے تمام انبیاء کرام، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء صلحاء، جمیع مومنین مومنات کی ارواح مقدسات کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ خصوص بالخصوص مرحومہ مائی صاحبہ کی روح پرفتو کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ رب ذوالجلال مرحومہ کی زندگی بھر کی نیکیاں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بتقاضۂ بشریت جو خطائیں ہو گئیں معاف فرما۔ قبر شریف کو حد نگاہ تک وسیع، ٹھنڈا اور روشن فرما۔ قبر میں حضور کی پہچان نصیب ہو۔ حشر والے دن سرکار کا دامن شفاعت نصیب ہو۔ پسماندگان کو توفیق صبر جمیل عطا فرما۔ پیارے اللہ ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان پر فرما۔ اللہم برد سراہا واجعل الجنت مثواہا یا رب العالمین۔ ستر عیوبها فإنك خیر الساترین، غفر ذنوبها فإنك خیر الغافرین، تقبل منا إنك أنت السمیع العلیم، تب علینا إنك أنت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین۔